بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب لوگوں کو اسلامک ریمائنڈر پاکستان کے پلیٹ فارم میں ویلکم۔ آج ہمارا سیشن سسٹر منیبہ فاطمہ کے ساتھ ہے، پاور آف تہجد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ مل کے بیٹھنا قبول عطا فرمائے، آمین۔ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہماری اس دنیا میں یعنی جو زندگی گزار رہے ہیں یہ وقتی زندگی ہے، لیکن اس میں پھر بھی ہماری کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو ہمیں سم ٹائم نہیں ملتی تو ہم افسردہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا ٹائم ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے وہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید قبول نہ ہو، اور کچھ نہیں تو ہمیں وہ دعا سکون اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھانے کا موقع دیتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سسٹر منیبہ فاطمہ کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سسٹر آپ ٹرائی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کائنڈلی مجھے یہ سب سے پہلے یہ ایشورٹی دے دیں کہ میری آواز کلیئر ہے، کوئی پرابلم تو نہیں؟ الحمدللہ سسٹر آپ کی آواز کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ اپنی چیٹ آن رکھیے گا تاکہ اگر کبھی بھی آواز ڈراپ کرے تو مجھے پتہ چل جائے۔ صحیح انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آئی تھنک ٹائم جو ہے وہ 11:01 ہو گیا، ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے لیکچر اپنا۔ بالکل انشاءاللہ اسٹارٹ کر دیجیے۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ سب سے پہلے جزاکم اللہ خیرن کثیرا ٹیم اسلامک ریمائنڈر نیٹ ورک پاکستان کا، جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور اس رمضان میں انوائٹ کیا تاکہ ہم بھی نیکیاں کما سکیں، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا، اس کو سننا قبول فرمائے، آمین۔ اور بڑی خوبصورت گھڑیاں ہیں جن کو ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا بہت ہی زبردست ہے، انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں سے حق جاری کر دے اور آپ کو حق سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ٹاپک ڈسپلے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تہجد کے بارے میں، الحمدللہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے تہجد کا ذکر اب رمضان میں کیوں آیا ہے، تو اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ تہجد ہے کیا، ٹھیک ہے؟ تہجد جو ہے وہ رات کی نماز کو کہتے ہیں، جب آپ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے آپ سوئے ہوئے ہوں یا آپ سو کے اٹھ رہے ہیں، ون اینڈ دا سیم تھنگ، کوئی اس میں پرابلم نہیں۔ ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں، تہجد، قیام اللیل اور تراویح۔ ہم رمضان میں اس کو تراویح کے نام سے عام طور پہ پکارا جاتا ہے، لیکن یہ جو نماز ہے یہ تہجد کی نماز ہے، رائٹ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میں تہجد کی بات کروں گی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے یہی تراویح ہے اور یہی قیام اللیل یعنی رات کا قیام ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے رمضان میں یہ ٹاپک کیوں چوز کیا آپ کے لیے۔ رمضان جیسے آپ کو پتہ ہے اٹس منتھ آف قرآن، رائٹ؟ تو آپ جب تہجد کی نماز پڑھیں گے تو اس میں obviously آپ کیا تلاوت کریں گے؟ قرآن کو تلاوت کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے جب بھی کوئی رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ جو نماز اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ٹھیک؟ اب دیکھیں ہمارا جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید جو فرسٹ پلر ہے اسلام کا، اس کے بعد سیکنڈ جو امپورٹنس دی جاتی ہے وہ کس کو دی جاتی ہے؟ نماز کو، ٹھیک ہے؟ نماز مومن کے معراج ہے، اور نماز خالق اور مخلوق کریٹر
جو ہے اس کے ساتھ ہمارا جو کنیکشن ہے اس کو اسٹرانگ کرتی ہے. اور اگر کوئی انسان مسلمان ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوا، اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ نماز نہیں پڑھ رہی. کافی لوگوں سے پوچھا گیا آپ نماز نہیں پڑھتے، نہیں جی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے. نہیں، یہ تو پہلی چیز ہے توحید کے بعد، ایمان لانے کے بعد. اور آپ دیکھیں بار بار قرآن میں نماز کے بارے میں آیا. ٹھیک، تو یہ تو ہوگی جنرل نماز یعنی فرض نماز. لیکن جس نماز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ نفلی نماز ہے، جسے سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے تھے. تو اس نماز کا بہت فضیلت ہے. انشاءاللہ ہم اس کی فضیلت بھی پڑھیں گے اور ٹپس بھی جانیں گے کیسے کیسے ہم اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کافی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کتنی رکعات پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھیں، کیا سونا ضروری ہے کہ نہیں. تو سب سے پہلے یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ تہجد کی نماز قیام اللیل تراویح کے لیے سونا لازمی نہیں ہے، رائٹ. اور اس کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا ٹائم کیا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد اس کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے. افضل ترین جو وقت ہے وہ تو رات کا وقت ہے، یعنی جب تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ ہے، رائٹ. لیکن آپ اس کو رات کے پہلے حصے میں بھی ادا کر سکتے ہیں، درمیانی حصے میں بھی ادا کر سکتے ہیں اور آخر میں بھی ادا کر سکتے ہیں. جب آپ کی عشاء کی نماز ہو گئی تو آپ کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا. آپ دیکھیں جیسے آپ مساجد میں دیکھتے ہیں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد. ٹھیک، آپ جیسے لاک ڈاؤن ہے، آپ خواتین نہیں جا رہی تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، آپ بھی مسجد نہیں جا رہی تو آپ گھر میں ادا کریں اور کوشش کریں کہ اس کو تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ ادا کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سستی ہو جاتی ہے یا آپ کو سونا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو عشاء کے ساتھ ادا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جو نماز ہے، جو نفلی نماز ہے، اس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری ہے کہ حدیث ہے، میرا بندہ نفل نماز کے ذریعے سے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ اکبر. کافی میسیجز آتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ نفل نماز کے ذریعے سے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں ان سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. یہ جنرلی تمام نفلی نماز کے بارے میں، خاص تہجد کے بارے میں نہیں ہے، لیکن تمام نفلی نماز کے بارے میں ہے کہ یہ جو بھی بندہ نفلی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنی فرض نماز پوری کرنی. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی فرض ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے اور جو اوور ٹائم ہے وہ لگاتے جا رہے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے اسپیشلی رمضان میں اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ آپ کو اول وقت میں اپنی نماز ادا کرنی، اور اس کے بعد پھر آپ اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کی شرعی حیثیت دیکھتے ہیں کہ اس کو نماز تہجد کو سنت موقدہ بھی کہا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ان بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی صفت بیان کی، مخصوص خاص بندے ہیں جو قیام میں رات گزارتے ہیں. اب آپ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ساری رات ہی قیام کریں گے، اس میں آپ تھوڑا تھوڑا بھی قیام کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے لیے پاسبل اتنا آپ کے لیے آسان ہے. ٹھیک ہو گیا. اور متقین کے بارے میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے. تو یہ جو سحری کا وقت ہے جس میں ہم قیام اللیل کرتے ہیں وہ استغفار کے لیے بھی بڑا بہترین ہے. کئی لوگ مسئلہ مسائل پوچھتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، یہ نہیں، کیا کریں. تو ان کو میں یہی کہتی ہوں تہجد، اللہ سے اس وقت دعائیں مانگے، تہجد کا اہتمام کریں. اگر آپ 2 نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں تو وہ بھی ادا کریں، لیکن اٹھ کے استغفار ضرور کریں اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کو سنے گا. اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں. تو آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں گے قیام اللیل میں. اچھا، اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، ہمیں تو بس چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو کوئی بات نہیں، آپ کے لیے اگر آسانی ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، لیکن اگر آپ لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے تھے،
ٹھیک ہے. تو اگر آپ لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ قرآن لے لیں، چھوٹا سائز پاکٹ سائز قرآن لے لیں، بے شک پاس ٹیبل رکھ لیں اور اس سے تلاوت کریں. تو جب آپ رکوع میں جانے لگیں تو پھر آپ اس کو رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اپنا رکوع کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں رمضان میں ایٹ لیسٹ، باقی دنوں میں تو انسان کم قیام کرتا ہے، رمضان میں میرا قیام اللیل جو ہے وہ بہت لمبا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا قیام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جو پاؤں مبارک تھے وہ پھٹ جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ کیا میں یہ بات پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو آپ کو اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ شکر گزار بندے ہیں جو رات کا قیام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو اگر آپ نے لمبا قیام کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ میں آپ قرآن لے لیں اور پھر آپ تلاوت کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ اسپیشل اس کی ترغیب دی، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والی، رات کو قیام کیجئے اگر تھوڑا سا، یعنی آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کیجئے یا اس سے کچھ زیادہ کیجئے، قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ تہجد کی نماز ادا کریں یعنی قیام اللیل کریں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ قرآن کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. اب جو قیام اللیل ہے، جب آپ کو اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اس کا کیا کیا فائدہ ہے تو انسان زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ اٹھ کے چاہے 2 نفل ادا کروں چاہے 4 کروں، میں کروں ضرور. تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام عام کرو، یعنی جو ہم سلام لیتے ہیں ایک دوسرے سے، السلام علیکم، اس کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم رات کو نماز پڑھو یعنی تہجد کی نماز، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ کچھ کام بتائے ہیں جن کو آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کو یہ کرنے ہیں. نمبر 1، سلام کو عام کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اور جب لوگ سو رہے ہو تو کیا کرنا ہے، آپ کو تہجد کی نماز پڑھیں تو آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. ہر انسان بیسیکلی چاہتا کیا ہے اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے؟ تو چاہتا ہے کہ واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا تو وہ جنتوں میں جائے جو اس کے لیے بنائی گئی ہے. تو جنت میں جانے کے لیے ہم سارے کام کر رہے ہیں نا، تو پھر اپنے قیام اللیل کو ایڈ کر لیں کہ یہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محلات ہیں کہ ان کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے. امیجن کریں جیسے کوئی شیشوں والا محل ہو، کیسا ہو، کوئی خوبصورت سا، اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آ، اور سب دیکھ رہے ہوں کہ اندر کتنا زبردست ارینجمنٹ ہے، تو ہر کوئی رش کرے گا نا. جنت میں ایسے محلات ہیں کہ ان کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز. اللہ اکبر. تو مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور اس کا اہتمام کریں گے. اگر پہلے نہیں کرے تو آپ ضرور کریں گے، کیونکہ کافی خواتین سے جب پوچھا جائے کہ آپ تراویح پڑھتی ہیں، رمضان میں اسپیشلی پوچھتے ہیں، عام روٹین میں تو لوگ تہجد کے بارے میں نہیں پوچھتے. اور کوشش کریں کہ عام روٹین میں آپ اس کو پرائیویٹ ہی اپنا عمل رکھیں، لوگوں کو نہ بتائیں. سم ٹائم اس پہ بھی نظر لگ جاتی ہے، اچھا آپ اتنی نیک ہیں، آپ تہجد ادا کرتی ہیں، تو کبھی انسان کے اندر وہ غرور نہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو پرائیویٹ ہی رکھیں. لیکن جیسے رمضان ہے تو اس میں آپ دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، دوسروں کو موٹیویٹ کریں، کیونکہ رمضان میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو جیسے اب آپ سنیں، اس کے بعد اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں ضرور، جو اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ لگائیں، احادیث اس سے ریلیٹڈ لگائیں. اسلام 360 جو ایپ ہے، بڑی زبردست ایپ ہے، وہاں پہ آپ ٹاپک سرچ کریں تہجد کا، وہاں سے تمام آپ کو احادیث مل جائیں گی، تراویح کے، قیام اللیل، کسی بھی طرح آپ اس کو ٹائپ کریں اور پھر اس کو اپنے اسٹیٹس اسٹوری پہ لگائیں. تو جتنے لوگ انشاءاللہ اس کو ادا کریں گے آپ کو ثواب ملے گا. اللہ اکبر. تو یہ تو نیت آپ کی کیسے کہتے ہیں، شوق ہے نیکیوں کی طرف بڑھنے کا کہ کون زیادہ اجر کمائے گا. ہر بندہ اسی شوق میں لگا ہے. جیسے لوگ مال جمع کرنے میں لگے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنے پہ لگے ہوتے ہیں، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے آخرت کے لیے.
ایک یہاں کمائیں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سوشل میڈیا سوشل پلیٹ فارم عطا کیا ہے اور وہ بھی اتنا سستا ہے, اتنا آسان پیکیجز ہیں, تو اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں نا. یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کے حق میں گواہی دیں گی. آپ کا مال کیا آپ نے کہاں پہ لگایا اس کو, تو اپنے مال کو, اپنے وقت کو, اپنی صحت کو اچھی جگہ پہ لگائیں. ان سے پوچھیں جو رمضان میں صحیح طرح سے عبادت بھی نہیں کر پا رہے, یا جو روزے نہیں رکھ پا رہے کسی بیماری کی وجہ سے, کسی کے پاس وقت نہیں ہے زیادہ عبادت کرنے کے لیے, اپنے اتنے بزنس سے مصروف ہیں, کسی کے پاس صحت نہیں, کسی کے پاس قوت نہیں, تو اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ جب یہ وقت چلا جائے گا تو پھر آپ کو یہ یاد آئے گا. میری اپنے فادر سے آج بات ہو رہی تھی, تو وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ جب یاد آتا ہے کہ جوانی تھی, سب کچھ تھا, اور اب دیکھتا ہوں تو عبادت کرتا ہوں لیکن ظاہرہ تھک جاتے ہیں, بیٹھ جاتا ہوں کبھی کمر میں درد. تو یہ ہے کہ وہ اسی کی بات پہ زور دے رہے تھے کہ انسان کو اپنی صحت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, اپنے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں جو تہجد گزار ہیں اور جو تہجد گزار نہیں ہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. ان تہجد گزاروں کی غیر تہجد گزاروں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. کہہ دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. یعنی کہ جو تہجد پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے وہ سیم نہیں ہو سکتے. وہ انسان جو رات کو اٹھے گا, امیجن وہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے اور سب نے اللہ سے کتنی محبت ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ دعائیں مانگنے کے لیے اٹھتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا جب کوئی کام اٹکا ہوتا ہے تو آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں, نوافل دن کے وقت ادا کریں, تسبیحات پڑھیں, لیکن ایک انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تو محبت میں اٹھ جائے گا, اللہ سے رحمت کی اس کو امید ہے وہ اٹھ جائے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین میں آگے جائیں, آپ کا نفس کنٹرول میں رہے, آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو, اس قیام کا اہتمام کریں, تھوڑے تھوڑے سے سٹارٹ کریں, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو کوئی قیام اللیل کرتا ہے, رات کا قیام کرتا ہے, اس کے پچھلے جو برائیاں ہیں, گناہ ہیں, وہ مٹ جاتے ہیں. اور ایون یہ کہ جو آئندہ گناہ ہے انسان اس سے بچ جاتا ہے, یعنی اس کے نفس پہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نیند انسان کو, بھوک اور نیند ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو پیاری ہے, رائٹ. تو جو انسان, اب جیسے ہم بھوک کی قربانی دے رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, تو ہمارا نفس کنٹرول میں رہتا ہے, اور پھر اوپر سے یہ کہ روزہ رکھا ہوا ہے, غصہ نہیں کرنا, بھوک کو برداشت کرنا, بڑی زبردست صبر کی پریکٹس ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جو انسان اپنی نیند قربان کر سکتا ہے, اس کا مطلب اس کا مقصد بہت اونچا ہے, وہ کچھ بھی برداشت کر لے گا, رائٹ. تو ایک انسان اپنی نیند قربان کر کے اٹھ رہا ہے, جیسے آپ اپنے پیپرز کے لیے اٹھ رہے ہیں, اس کا مطلب وہ چیز آپ کے لیے معنی رکھتی ہے, میننگ فل ہے. تو اسی طرح سے اگر انسان رات کا قیام کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ جس کے حضور جا رہا ہے اس کے دل میں اس کی بڑی ویلیو ہے, اس کو پتا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے, مجھے اس کی رحمت کی ضرورت ہے, وہ انسان اٹھے گا نا. ہمارے کتنے مسئلے مسائل ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ ختم ہو جائیں, اب وہ پریشانیاں ختم دور ہو جائیں, میں تھک گئی ہوں بوجھ اٹھا اٹھا کے. تو آج آپ پڑھ کے دیکھیں, جیسے یہ لیکچر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ اہتمام کریں اور 2 نفل بھی ادا کر کے دیکھیں, اچھے طریقے سے وضو کریں, پھر وہ 2 نفل ادا کریں, اور جو آپ کو فیوریٹ سورہ ہے اس کی تلاوت کیجیے اور اللہ سے رو کے دعا مانگیں. انشاءاللہ آپ اپنے اندر ایک تبدیلی دیکھیں گے, آپ روحانی طور پہ اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے. کچھ ہوا نہیں ہے, ناک کان آنکھ آپ کے وہی ہیں, حالات آپ کے ارد گرد ہیں, دل آپ کا بدل چکا ہے, آپ اندر سے بہت اسٹرانگ ہو گئی ہیں کہ اس وقت اٹھنا, اس وقت دعائیں مانگنا, پھر رونا. جب انسان روتا ہے تو اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ سارے اختیار, ساری پاور اللہ کے پاس ہے, میرے مسئلے مسائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حل کرنے ہیں. اس وقت پھر کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا نا, پورے دن میں آپ جو بھی نماز ادا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے ہوتا ہے, نہ آپ کو پاتے ہیں. رات کے وقت اٹھیں گے تو آپ کو رونا بھی آئے گا, پھر اپنے ایک ایک گناہ یاد کریں, پھر اپنی ساری مصیبتیں پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ دیں. بے شک کہ اللہ جانتا, لیکن اللہ کے سامنے اظہار کریں, اپنی کمزوریوں کا اظہار کریں, روئیں, گڑگڑائیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے مسائل حل کر دے. انشاءاللہ آپ اسی رمضان میں مجھے یقین ہے کہ بہت اچھی خوشخبریاں ملیں گی. انشاءاللہ اچھے گمان کے ساتھ عبادت کریں, اور پھر یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں تو پچھلے اتنے سالوں سے تہجد پڑھی ہوں, میرا تو یہ کام ہی نہیں ہوا. یہ لوگ سوچتے ہیں نا, یہ ایسا نہیں کرنا, آپ کو یہ کرتے رہنا ہے, آپ کو یہ کرتے رہنا. انشاءاللہ اللہ آپ کو
اللہ کو آپ کا سننا پسند ہے، اللہ کو آپ کا مانگنا پسند ہے. جو آپ مانگ رہی ہیں شاید وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کی اللہ سے ایک وہ کہتے ہیں لو لگ گئی ہے، آپ کو اللہ کی قربت نصیب ہو گیا. سم ٹائم کوئی انسان ایک ہی چیز مانگتا رہتا ہے تو اس کو وہ نہیں ملتی، کیونکہ اس کو رب مل جاتا ہے، پھر باقی چیزیں اس کو بہت چھوٹی لگتی ہیں. اور پھر اللہ بندے کو دکھاتا بھی ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر چیز نہیں تھی، وقتاً پہ آپ کو پتہ چلتا ہے. تو کبھی بھی چھوڑنی نہیں ہے آپ نے، انشاءاللہ دعائیں مانگتی رہنی ہے، اپنے لیے بھی مانگا کریں اور دوسروں کے بھی مانگا کریں. اچھا جی، ہم نے پڑھ رہے تھے کہ اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت اور تمہارے رب کے قرب کا سبب ہے. قرب مطلب قربت، قریب ہونا، اور برائیوں کو مٹاتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے. تو جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان کی عادت تھی، ان کا معمول تھا کہ وہ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، اور اس سے آپ رب کی قربت حاصل کرتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، اور آپ کی برائیاں مٹ جاتی ہیں اور آپ گناہوں سے رک جاتے ہیں. آپ یہ ادا کر کے دیکھیں، لائک آپ کو خود لائٹ سی فیلنگ ہوگی کہ کوئی بوجھ تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس میں نے نماز ادا کیا لیکن میرا بوجھ اتر گیا، جیسے میرے دل کو ٹھنڈک مل گیا، جیسے مجھے سکون مل گیا. اللہ اکبر. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور 5 وقتی نمازوں کے بعد یہ جو نماز ہے یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے اور یہ افضل ترین ہے. اور رات کو قیام کرنا یہ مومن کو کوئی خاص شرف عطا ہوتا ہے، اس پہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے جس کو یہ تہجد کی نماز ادا ہوتی ہے کی توفیق ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، صرف 2 آدمیوں پر، ان پر نہیں جن کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، رائٹ، جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے، نہیں، یا جو خوبصورت بہت ہے، نہیں. حدیث کیا ہے؟ صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک اس آدمی پر جسے اللہ نے قرآن مجید عطا فرمایا بس وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں بھی قیام کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا فرمایا پس وہ اسے رات کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی. یعنی 2 لوگ ہیں جو قابل رشک ہیں. ایک آپ کو قرآن مجید عطا ہوا ہے، آپ کو اس کی سمجھ ہے، آپ کا فہم حاصل ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے اور آپ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو آپ دن اور رات آپ کے قرآن کے ساتھ گزرتے ہیں، تو یہ انسان قابل رشک ہے. دوسرا جس کو مال دیا لیکن وہ مال اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، دن اور رات میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ 2 لوگ قابل رشک ہیں. تو اگر آپ قابل رشک بننا چاہتے ہیں تو آج ہی جو ہے اس کو شروع کریں، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 آیتوں کے ساتھ قیام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، یعنی وہ غافل نہیں ہے، بے پرواہ نہیں ہے. اور جس نے قیام میں 100 آیات تلاوت کی وہ فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ ثواب کے خزانے جمع کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. 10 آیتوں کے آپ نے قیام کیا، نہیں کوئی بھی 10 آیات آپ نے پڑھ لی تو کیا ہو گیا کہ آپ لکھے گئے کہ آپ غافل نہیں. اور اگر آپ 100 آیات تلاوت کریں اس کا مطلب آپ اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں. اور جو 1000 آیات پڑھتا ہے تو مطلب اس نے ثواب کے خزانے جمع کر لیا. اللہ اکبر. تو آپ اس کا اہتمام کریں اور آگے آگے بڑھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے افضل وقت کے بارے میں ہم ڈسکشن کر لی. اس کا افضل وقت وہی ہے تہائی رات کا تہائی حصہ. کیوں؟ وہ اس کے بارے میں حدیث پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے، یعنی وہ سحری کا وقت، ٹھیک ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے میں سے قبول کروں. یعنی اللہ خود آپ سے فرما رہے. اللہ اکبر. پورا دن آپ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اس ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خود کہہ رہے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. یعنی اس سے آپ کو پتا چلا کہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے کتنا زبردست وقت ہے، ٹھیک ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں سے عطا کروں. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہمیں اولاد عطا ہو، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا اپنا گھر ہو، ہمیں روزیاں ملے، تو وہ اٹھیں اور مانگیے اللہ سے. اللہ کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے مانگے میں سے عطا کروں. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فری ہے، ایک قسم کی سیل لگی ہوئی ہے، چاہیے اوکے فری میں آپ کو دیتا ہوں، مجھ سے مانگی تو صحیح. آپ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کر دوں.
اس کا مطلب یہ بخشش کا بھی وقت ہے، اس میں آپ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ غرض یہ کہ صبح روشن ہونے تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے جب تک فجر نہیں ہو جاتی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہم کبھی اس پہ غور کریں اور اس پہ عمل کر کے دیکھیں۔ ہم حالات کے مارے ہوئے انسان در در پھیر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مسائل سن لیں، ہم اس کا حل دیں، ہم کیا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز ہر رات آسمان دنیا پہ، جو آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے، اس پہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، میں عطا کروں، مجھ سے مانگو، اور اس وقت ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ 2 رکعت تو ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ ابھی اہتمام کریں رمضان میں، تاکہ پھر رمضان کے بعد بھی آپ کی جو یہ ہیبٹ ہے وہ پکی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں جو مسلمان بندہ اللہ سے دنیا اور آخرت کے لیے جس بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے جو کچھ بھی مانگیں گے۔ کہتے ہیں وہ ایرو ہے، وہ ڈائریکٹ اپنی جگہ پہ جا کے لگتا ہے، نشانے پہ لگتا ہے، جو آپ دعا مانگیں وہ قبول ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ جو نماز تہجد ہے، اس کی رکعات کے بارے میں اکثر لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ کتنی ہم پڑھیں، تو اس کی کوئی مخصوص تعداد نہیں ہے، کوئی نفلی نماز ہے مخصوص خاص نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر کوئی صبح ہونے کا خدشہ محسوس کرے تو وہ ایک اور رکعت پڑھ لے جو اس کی پڑھی ہوئی نماز کو وتر بنا دے، یعنی کہ آپ کی آڈ نمبرز میں یہ نماز ہونی چاہیے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر فجر ہونے والی ہے تو پھر آپ 1 رکعت ادا کر لیں، یعنی کہ آپ اپنا وتر ادا کر لیں۔ تو جب آپ کو شور ہے کہ آپ نے وتر اینڈ میں پڑھنا ہے تو عشاء کی نماز کے ساتھ چھوڑ دیں، اور اگر آپ مطلب اسپیشل تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ قیام کرنے لگی ہیں تو اینڈ میں وہ وتر ادا کریں۔ تو وتر جب آپ ادا کریں گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، آڈ نمبرز میں ہو جائے گی۔ افضل جو ہے وہ یہی ہے کہ 11 یا 13 رکعت پڑھی جائیں، لیکن پھر بھی چونکہ نفلی نماز ہے، آپ دیکھیں کئی لوگ 11 کا مطلب ہوتا ہے 2 کر کے 8 اور پھر 3 آپ کے وتر، تو پھر 11 ہوگی، رائٹ۔ اب کہیں دیکھیں مساجد میں 20 بھی پڑھی جاتی ہیں اور کہیں پر 8 بھی، تو یہ اس کا جھگڑا نہیں ہے، یہ نفلی نماز ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سنت کیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے فارغ ہو کر طلوع فجر تک کے درمیانی وقفے میں 11 رکعت پڑھتے تھے، ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور ایک وتر پڑھتے تھے۔ اور ان کی دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، خواہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ایک ہی نماز ہے، تو چاہے وہ رمضان میں ہوتی ہے رمضان کے بعد سیم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ میں سے جو 8 پڑھنا چاہتا ہے، میں یہاں پہ نیا مسئلہ نہیں کھولوں گی، 8 پڑھنا چاہتا ہے، کہتا نہیں ہم نے 20 ہی پڑھنی، اوکے، اور کسی کو برا بلا نہیں کہنا کیونکہ یہ فرضی نماز ہے، نفلی نماز ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے 2 سے سٹارٹ کرنی ہے تو اوکے، آپ 2 سے سٹارٹ کریں۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ رات میں آپ قیام کریں اور دعا مانگیں اور استغفار کریں، یہ 3 کام کرنے آپ نے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے، یعنی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اسپیشل قیام کرنا ہے اٹھ کے۔ ایک تو ہے کہ آپ اٹھے ہوئے، جیسے آج کل لوگ سحری تک اٹھے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، کسی کی کلاسز چل رہی ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ اٹھے ہوئے ہیں تو اوکے، آپ اپنی نماز پڑھ لیں۔ ایک آپ سونے لگے ہیں تو آپ نیت کر لیں، تاکہ آپ کی جو نیند ہے اس پہ بھی آپ کو اجر ملے۔ آپ نیت کر لیں کہ آپ کو اٹھنا ہے اور قیام کرنا ہے، اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو نماز تہجد پڑھتا ہو پھر اس پر نیند غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نماز تہجد کا ثواب لکھ دیتا ہے اور نیند اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے نیت کی اور آپ نہیں اٹھ سکی، آپ سوئی رہ گی، اور پھر جا کے فجر میں آپ کی آنکھ کھلی، تو چونکہ آپ نے نیت کی تھی تو آپ کو وہ جو آپ کی سوئے رہے وہ جو نیند ہے وہ آپ کی صدقہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نیت سے سارے معاملات بدل جاتے ہیں، نیت بد تو کام بھی بد، نیت اچھا تو بس آپ کو ثواب مل گیا۔ یعنی کوئی انسان اس چیز کی نیت کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں مسجد بنواؤں، میں اپنی زندگی میں عمرہ کروں، حج کروں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، تو اس کی نیت کے اوپر اس کو اجر مل جاتا ہے۔
تو نیت ہمیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن سچی نیت ہو، یہ نہ ہوگا چلو ٹھیک ہے نہیں اٹھیں گے تو خیر ہے، نہیں نیت کریں کہ مجھے اٹھنا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر نیند آ گئی ہے اور آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تو پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اب جب آپ کو نیند سے اٹھنا ہے، اگر آپ سو کے اٹھ رہے ہیں، قیام کرنے لگے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیریں، اللہ کا ذکر کریں، مسواک کریں اور اپنے تہجد سٹارٹ کریں، اور پھر آپ کو پتہ دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جو صبح اٹھنے کی دعا ہے وہ پڑھیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار ہوتے تو اپنے ہاتھ اپنے منہ پر پھیر کر نیند دور کرنے لگے، انہوں نے دیکھا، پھر سورہ ال عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت فرمائی۔ تو آپ سورہ ال عمران کی 10 آیات جو ہیں قرآن میں سے ان کو مارک کر لیں کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے انشاءاللہ اور آپ نے اٹھنے کی دعا بھی پڑھ لی ہے تو پھر آپ وہ آخری 10 آیات کی تلاوت فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب اٹھتے تھے تو وہ مسواک سے اپنا منہ صاف کرتے تھے۔ تو اگر آپ کے پاس مسواک ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، اگر مسواک نہیں ہے تو آپ برش کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے مسواک ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تہجد کا آغاز کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ ہلکی ہلکی 2 رکعتوں سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی کرتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں آپ اتنا آدھا سپارہ پڑھ دیں اور اگلی رکعتوں کے لیے آپ کو مطلب وقت بھی نہ ملے اور آپ کے اندر ہمت بھی نہ رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو اپنی نماز کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو اٹھے تو اسے اپنی نماز کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کرنی چاہیے، یعنی سٹارٹ جب دے رہے ہیں تو لائٹ سا لیں، 2 رکعتیں پہلے ہلکی پڑھیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اگر ہم کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کو اسی طرح سٹارٹ کریں۔ کسی بھی ہیبٹ کو آپ ڈیولپ کرنے لگے ہیں، کوئی بھی چیز سٹارٹ کرنے لگتے ہیں، ایک قسم کا انجن آپ کا سٹارٹ ہونے لگا ہے تو آپ اس کو لائٹ رکھیں سب سے پہلے، تاکہ آپ کا جو جسم ہے اس کا عادی ہو جائے، آپ کا مائنڈ تک وہ پیغام پہنچ جائے کہ آپ یہ کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ پھر اس کو آپ بڑھاتے جائیں، اپنی آہستہ آہستہ جو اپنا قیام ہے اس کو لمبا کرتے جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب تہجد کی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک حدیث سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھا کرو کیونکہ مرد کی فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ اب رمضان کے علاوہ تو مطلب آپ جب ادا کریں تو ظاہر ہے اپنے گھروں میں ادا کرتے ہیں تہجد، لیکن چونکہ اس کا رمضان میں اسپیشلی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اجر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیا رہتا ہے صرف رمضان میں۔ دیکھیں رمضان کے علاوہ تو نہیں نا ہم تراویحیں پڑھتے، علاوہ تو تہجد کی نماز نہیں ہوتی مساجد میں، تو رمضان میں چونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے اس لیے اس کو ادا کیا رہتا ہے۔ اب جیسے خواتین ہیں اگر ان کے لیے مساجد میں جگہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے گھروں میں ادا کریں، آپ شروع کریں، ٹھیک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس کو دھیان میں رکھنا ہے، تم اپنی طاقت کے مطابق عبادت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود ہی عبادت کرنے سے اکتا جاؤ۔ اب یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ آپ جو عمل کرتے ہیں اس پر دوام اختیار کریں، یعنی آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو کریں، یہ نہیں کہ 2 دن پڑھ لی اور پھر اس کے بعد نہ پڑھی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جسے کرنے والا اس پر ہمیشگی کرے، یعنی آپ عمل تھوڑا کریں لیکن لگاتار کریں، یعنی آپ نے عادت بنائی ہے اپنی کہ مجھے درود شریف پڑھنا ہے سپوز، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ہر روز اپنے لیے 10 ٹائمز پڑھوں گی درود شریف، تو آپ یہ کام لگاتار کرتے ہیں، اس کا اثر بھی ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بھی آپ کہتے ہیں میں نے آج سے وضو کے نفل ادا کرنے، آپ دن میں 2 نفل ادا کرتی ہیں، ٹھیک، تو پھر 2 کرتے رہیں تاکہ پکی ہو جائے۔ اب آپ یہ شروع کرتی ہیں تہجد کی نماز، تو جب آپ رمضان میں پڑھیں گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بعد میں بھی پڑھتے رہیں، اچھا تعداد آپ کی کام یا زیادہ ہو جائے لیکن اس کو ہیبٹ بنا لے، اس کو آپ کو چھوڑنا نہیں، اور جو بھی نیکی کا عمل آپ شروع کریں اللہ کو وہ پسند ہے جو آپ لگاتار کیا جائے، تو آپ نے اس کو لگاتار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قیام اللیل میں اپنے گھر والوں کو بھی موٹیویٹ کریں، ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے کہ آدمی قیام اللیل کے لیے خود جاگے تو اپنے گھر والوں کو بھی جگائے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز پڑھتے، پھر جب وطر پڑھنے لگتے تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے عائشہ اٹھو وطر پڑھ لو،
اللہ اکبر. ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ بھی تہجد کی نماز ادا کریں. تو اس میں ہم نے ہر چیز ڈسکس کر لی. سب سے پہلے اس کی امپورٹنس کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کا نام کیا ہے، اور اس میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، کیا یہ سو کے اٹھ کے پڑھنی چاہیے یا کیسے ہم ادا کریں. ہم نے ہر چیز اس میں تفصیلاً ڈسکس کر لی الحمدللہ. اب آپ کو کرنا کیا ہے، اب آپ کا کیا کام ہے؟ سب کچھ تو آپ نے سن لیا، تھیری تو آپ تک پہنچ گئی. اب پریکٹیکل سٹیپس کی طرف آتے ہیں، رائٹ، کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ میں سے جس نے تہجد کی نماز ادا نہیں کی، جس نے وطر ادا نہیں کیے، وہ اس سیشن کا ختم ہوتے ہی ان پہ یہ اثر ہونا چاہیے کہ وہ جائیں، وضو کریں اور اپنی نماز ادا کریں. اچھا، اس کا ایک اور طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. سپوز آپ کو لگتا ہے کہ آپ 8 تراویحیں پڑھتے ہیں تو آپ اکٹھے نہیں پڑھ پاتی، یا آپ پہلے 4 میں تو بڑی ایکٹیو وہ رہتی ہیں لیکن اگلے 4 میں ایکٹیو نہیں ہوتی، اور کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورا پارا پڑھیں، تو سم ٹائم ایک اٹیمپٹ میں، ایک دفعہ میں پورا پارا نہیں پڑھا جاتا. تو آپ یوں کر سکتی ہیں کہ جیسے آپ 2 کر کے 4 نفل عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، اور 4 نفل آپ اینڈ میں پڑھ لیں، اور پھر وطر ادا کر اپنی نماز کمپلیٹ کریں. اس کے درمیان میں جو گیپ آ جائے گا وہ آپ کو ریسٹ کرنے کا ٹائم مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یا آپ کہتی کہ میں 2 نفل پڑھتی ہوں، اس کے بعد کوئی تسبیح پڑھ لیتی ہوں، پھر 2 نفل پڑھتی ہوں، تسبیح پڑھ لیتی ہوں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ رات کو کتنے فارغ ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ صبح کسی کو جانا ہے، اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، ماؤں کو اٹھنا ہے سحری کے لیے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے بہترین وقت کیا ہے، بہترین طریقہ کیا. بس ادا ضرور کریں. جو اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے پتا ہے کہ دن کے وقت آن لائن کلاسز لمبی لمبی ہو رہی ہیں کورونا کی وجہ سے، وہ اتنا تھک جاتے ہیں کہ عشاء کے بعد ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں. تو آپ اپنا الارم سیٹ کر لیں کہ آپ کو سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھنا ہے. ایٹ لیسٹ 100 ٹائم استغفار کریں، آپ کو پتہ ہے استغفار کا وقت ہے. اور اس کے بعد بے شک 2 نفل ادا کر لیں، 2 نفل ادا کریں اور اپنے لیے دعا کریں. آپ نے جو کے پیپرز ہونے والے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور دنیا اور آخرت کے لیے دعا ضرور مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر جنت کے لیے دعا مانگے، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار. اپنے پیرنٹس کے لیے دعا ضرور مانگے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. انسان کو دعاؤں کے معاملے میں اس طرح کے سیلفش نہیں ہونا چاہیے کہ بس اپنے لیے دعا مانگے اور اٹھ جائے. جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں آپ کی دعا پہ آمین، اللہ اس کو بھی عطا کر. آپ کسی کے لیے دعا مانگتے یا رب العالمین اس کو اولاد عطا فرما، تو فرشتے اس پہ آمین. یعنی ایک ہیں جو آپ ویسی دعا پڑھیں او کہ اللہ سے دعا مانگ رہے، لیکن فرشتے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا جب وہ آمین کہہ دیں، اللہ اکبر، وہ دعا تو قبول ہوگی. تو اب سے آپ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگا کریں. پہلے اپنے لیے مانگے آف کورس، اور پھر دوسروں کے لیے بھی دعا مانگے. کسی کے پاس روزی نہیں ہے، مال کی کمی ہے، رب العالمین اس کے حالات بہتر کر دے، تو فرشتے کہیں گے آمین اس کے بھی کر دیں. تو آپ کی تو پھر دعا بڑی جلدی قبول ہوگی آپ کے اپنے حق میں. اپنے لیے دعائیں ضرور مانگا کریں. دعاؤں کو کم نہ سمجھیں پلیز. اس رمضان میں خوب دعائیں مانگیں. اللہ سے جب کوئی کنیکشن ہے نا وہ دعاؤں کے ذریعے بنے گا. یہ بڑی پیاری عبادت ہے، سب سے خوبصورت عبادت یہ دعا ہے جس سے آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اپنی ہر حاجت اللہ کے پاس رکھ دیتے ہیں. یہ بڑی 1 to 1 ٹاک ہے. آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں، پھر آپ کو یقین بھی ہے اللہ مجھے سن رہا ہے، میں جو کہہ رہی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہے ہیں، میرے بڑے قریب ہے. اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے نا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں. اب جو بھی دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں گے. دعاؤں کے معاملے میں پلیز اس سے بے پرواہ نہ ہوں. روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں نا، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. روزے میں دعائیں مانگے، صرف یہ نہیں کہ افطاری کے لیے ساری دعائیں بچا کے رکھیں، پورے دن میں کبھی بھی دعائیں مانگے. پورا دن آپ روزے کی حالت میں تھے. تو جو رمضان کی گھڑیاں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ابھی جب آپ 2 نفل ادا کریں گے پھر اپنے لیے خاص دعا مانگیں. آپ کسی کے لیے نہیں دعا مانگے تو ایٹ لیسٹ اپنے لیے تو پہلے ضرور مانگے نا. اب وہ کتنا کچھ چاہیے کہ نہیں چاہیے. انسان محنت مشقت بہت کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو آپ کی گولز ہیں ان کے لیے آپ پلان کرتے ہیں. دعائیں نہیں مانگ رہے، پلان کر رہے ہیں، اپنی انرجیز لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کے آگے ہاتھ نہیں اٹھا رہے. کئی ایسے واقعات ہم نے سنے جس میں سب کچھ پلان ہوتا ہے، اس پلان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں نہیں ہوتا، کہیں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، ساری قوت برباد ہو جاتی ہے. کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں
میں نے دیکھا وہ ساری رات جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور پیپر دینے چلے جاتے ہیں، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، جو کچھ یاد کیا تھا سب کچھ بھول گئے، وہاں جا کے بلینک ہو گئے، اللہ کو یاد نہیں کیا. تو اپنے لیے ضرور دعائیں مانگیں. اور اب آپ نے آج پڑھا ہے، آج سنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ پہلے آسمان پہ آتا ہے، کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو آپ نے تہجد کا اہتمام کرنا ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور ایک اپنا ڈائری بنائیں، اس کے اوپر 30 ڈیز لکھیں، یا آپ دیکھ لیں آپ 40 ڈیز بنا لیں، کیونکہ کوئی بھی ہیبٹ ڈیولپ ہوتے ہوئے 40 ڈیز لگتے ہیں، سائیکولوجیکلی 40 ڈیز لگتے ہیں، 25 ڈیز بھی لگتے ہیں، یہ بھی آتا ہے. چلے آپ 25 ڈیز کا بنا لیں، 5 ڈیز تو ویسے بھی رمضان کی، 25 ڈیز کا ایک پلانر بنائیں، لائنس لگائیں، ڈے 1 ڈے 2 ڈے 3 ڈے 5 کی 25 ڈیز میں آپ کو عادت بنانی. تو آپ پہلے 2 رکعات سے شروع کریں اور اس پہ ٹک کریں، یا آپ کی اپنی چیک لسٹ ہے کہ میں نے آج پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب آپ کو لگے کہ 10 دن ہو گیا، میں تھوڑی سی اس کو 4 کر دیتی، میں اس کو 6 کر دیتی. اور اس کے بعد جب رمضان ختم ہو جائے تو پھر نیا پلان بنانا نیکسٹ 30 ڈیز کا کہ مجھے اب پڑھنی. اچھا، رمضان کے بعد اللہ کرے کہ آپ اس میں بھی ریگولر ہوں. سم ٹائم انسان کی ریگولرٹی نہیں آتی، تو پھر آپ یوں کریں ویک میں 2 ٹائمز کر لیں، یعنی ہمیشہ تیار کریں اس کے اوپر، تاکہ اللہ کو یہ پسند ہے. آپ ویک میں 2 ٹائمز کر لیتے ہیں کہ 2 ٹائمز میں نے پڑھنا ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ اب ویکینڈ ہے، کل آپ نے جلدی نہیں اٹھنا، پھر تہجد کے لیے اٹھیں اور وہ ادا کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم چیٹ اوپن کر دیں، ہم تھوڑی دیر کوشچن لے لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے الحمدللہ. تو اگر آپ کے کوئی بھی کوشچن ہے تو وہ آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں، میں جتنے بھی کوشچن کا آنسر دے سکوں انشاءاللہ ضرور دوں گی، پھر انشاءاللہ ہم اس سیشن کو اینڈ کر دیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیر آپ سب کا. جو ایڈمن ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ چیٹ اوپن کر دیں تاکہ میں سب کے سوال لے سکوں. میم چیٹ اوپن ہے. اوکے چلیں ٹھیک ہے. اب جو آئے گی انشاءاللہ وہ اب ہم آپ کے کوشچن لیں گے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر نہ اٹھ پائیں الارم سے، تو اگر آپ الارم سے نہیں اٹھے، ٹھیک ہے، ایک بیسٹ الارم ہے امی کا الارم تو گھر میں کسی بڑے کو کہتے ہیں کہ آپ کو اٹھا دے. جب آپ اپنی امی کو کہیں گے نا تو وہ آپ کو ضرور اٹھائیں گے اچھے طریقے سے. خیر، اگر آپ نہیں اٹھ پائی تو پھر بھی آپ کو میں نے کہا کہ آپ کی نیت پہ آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. اچھا جی، دعائے قنوت کا پڑھتے ہیں وہ وتر میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ 3 رکعت کے وتر پڑھ ہیں تو تیسری رکعت میں آپ انشاءاللہ دعائے قنوت پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ صاحب سب کے لیے دعائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا کریں، آمین. اچھا، تہجد کی ٹائمنگ میں نے کیا بتائی ہے؟ میں نے کہا عشاء کے بعد تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، چاہے آپ فوراً عشاء کے بعد پڑھ لیں، درمیانی رات پڑھیں یا آخر میں پڑھیں سحری کے وقت. لیکن اگر آپ سحری کا وقت اگر اپنے لیے چوز کر لیں تو وہ ٹائم بہت زبردست ہے، جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آئے ہوتے ہیں، وہ بڑا اچھا وقت ہے. میم تہجد میں 8 نفل پڑھتے ہیں. جی میں نے آپ کو کہا کہ یہ نفلی نماز ہے، تو ویسے پڑھنا 8 بہتر ہے، لیکن وہی بات کی ادھر اختلاف نہ ہو جائے تو آپ 8 سے زیادہ پڑھ سکتے، لیکن بہتر یہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے. تو آپ 2 کر کے 8 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد 3 وتر ادا کر دیں. تراویح کا طریقہ بتائیں؟ سمپل، جیسے آپ 2 نفل ادا کرتے ہیں سمپل. اب یہاں میں پوری نماز سے ڈسکس نہیں کروں گی، 2 رکعت کی نماز جیسے بھی آپ پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نفل، بس وہی طریقہ ہے اس کا، بس نیت میں ڈفرنس ہے. یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں پڑھیں 2 رکعت نفلی نماز میری منہ قبلے کی طرف. یہاں تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ جو نیت ہے نا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہے. جب جو چیز بول دی جاتی ہے وہ کلمہ ہوتی ہے، وہ نیت نہیں ہوتی. نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. تو جب بھی نماز پڑھنے لگیں آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ آپ کیا پڑھنے لگیں. آپ بس تراویح شروع کریں، اور جہاں پہ جیسے سپوز الحمدللہ کے بعد آپ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس جگہ پہ آپ قل ہو اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن جب آپ اس میں جائیں، رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، تو قرآن کو پاس والے ٹیبل پہ رکھ لیں، اس پہ نشانی لگا لیں. پھر آپ جب کھڑی ہو جائیں گی پھر آپ صرف فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد قرآن کو کنٹینیو کریں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پورا قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ روز 1 پارہ پڑھیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کو قرآن کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تو لیکن آپ کی خواہش ہے تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ایک جو قرآن آپ پورے دن میں پڑھتی ہیں ریسائٹ کرتی ہیں وہ پڑھیں،
اور جہاں تک آپ نے پڑھا سمجھا، آج آپ نے 3 پارے پڑھے ہیں تو پھر آپ چوتھا پارا اپنے قیام اللیل میں سٹارٹ کر دیں، یعنی دونوں کو ملا کے پڑھیں، تلاوت کرنی ہے تو آپ کا ایک قرآن آرام سے ہو جائے گا، 15 پارے آپ ویسے پڑھی ہیں اور 15 پارے آپ قیام اللیل میں پڑھی ہیں، تو اتنا میں اس کو مشکل میں نہیں جانا چاہتی، صرف آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں آسانی کے لیے۔ آپ بھی مجھے آپ کے گروپ میں ایڈ ہونا۔ اچھا، موٹیویشنل آڈیوز جو ہمارا گروپ ہے، جو آفیشیل گروپ ہے، اس کا اگر آپ کو لنک چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کہاں سے یہ جوائن کیا ہے، تو آپ کے جو بھی ایڈمن ہے جہاں سے آپ کو یہ لنک ملا ہے، ٹھیک ہے، ان کو میسج کریں، ٹھیک ہے، وہ ہم تک پیغام پہنچا دیں گے، ہم آفیشیل جو لنک ہے واٹس ایپ کا انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے، یا آپ کا میسج لے لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم میم، تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، سونا کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے کہ سو کے اٹھنا نہیں۔ اب جیسے آپ لوگ جاگ رہے ہیں، شہری تک بچے جاگ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ جاگ رہے ہیں اگر، تو پھر آپ تمام کریں، اس کو پڑھیں۔ آپ یہ ریمائنڈ می ان یور پریئرز کائنڈلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا کریں، آمین۔ موبائل ہاتھ میں لے کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کس حد تک یہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، پڑھتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ نے اس پہ قرآن اوپن کیا ہوا ہے موبائل پہ، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کو کسی کی کال نہیں آنی یا آپ کو کوئی میسج نہیں آنا اور آپ کو کوئی اور ایپ نہیں کھول لیتے، تو پھر تو آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ قرآن پکڑ لیں تاکہ آپ کی اٹینشن کہیں اور نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے دنیاوی سی چیز ہے، انسان کا پھر فوکس اس کی طرف چلے جاتا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ پڑھتے ہیں ہاتھ میں موبائل لے کے بھی۔ آپ کو میں نے واٹس ایپ پہ میسج کیا ہے، پلیز رپلائی کر دیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ رمضان ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے، ٹھیک ہے، سب لوگوں کو جواب دینا میرے لیے پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ میں نے آج بھی اپنے سیشن میں بتایا تھا کہ میں کچھ سیشن سٹارٹ کر رہی ہوں، کاؤنسلنگ سیشنز انشاءاللہ، اس کو جلد آپ کو پتہ چلے گا، اس میں فکس ٹائم ہوگا، آپ کو کال پہ بات کرنے کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل، ایک وتر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، 10 آیات کون سی پڑھنی ہے؟ کوئی سی بھی 10 آیات پڑھ لیں، یہ اس میں کوئی فکس نہیں ہے۔ 10 آیات کا مطلب آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے ہیں تو کاؤنٹ کر لیں کتنی آیات ہیں، کوئی اور 7 سورت ملا لیں، اس طرح سے بتایا گیا ہے۔ اچھا، وتر میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، آپ کا وتر پھر بھی ہو جاتا ہے۔ قیام لمبا کرنا تو قیام لمبا کر لیں، چھوٹا کرنا تو چھوٹا کر لیں، لیکن رمضان ہے تو قیام لمبا کریں تو اچھی بات ہے، لیکن اپنی ہمت دیکھ لیں آپ۔ ہاں ہاں، آپ کی فجر کی نماز میں، کیونکہ یہ تہجد کی نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ نے کہا کہ فجر مس ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارا سیشن آ رہا ہے، اگر آپ کو کلاس جوائن کرنی ہے، اسپیشلی وہ نماز کے بارے میں کہ کیسے ہم نماز میں پنکچوئل ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ اپنے ایڈمن سے بات کریں، آپ کو بتا دیا جائے گا، زوم پہ کلاس ہوگی اس کی انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ سے بہت دعائیں مانگیں کہ رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنائے، فجر کی نماز کا۔ رات کو سونے سے پہلے نا رات کے اذکار کریں، اور جو ہے سورہ ملک اس کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے ویسے سوئیں، رائٹ کروٹ پہ سوئیں، اور کوشش کریں اگر وضو کر کے سو سکتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو کل کے لیے تیار کر دیں گی۔ جیسے آپ کو کل جانا ہوتا ہے یونیورسٹی، تو آپ رات کو اپنے یونیفارم کپڑے پریس کرتے ہیں تو مینٹلی طور پہ آپ ریڈی ہو جاتے ہیں کہ کل آپ کو اٹھنا ہے، ایک دفعہ بھی الارم بولتا ہے تو آپ اٹھ جاتے ہیں، تو جب آپ فجر کے لیے اپنے آپ کو رات کو تیار کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ صبح ضرور اٹھیں گے۔ اچھا، ایک اور بات میں یہاں چھوٹی سی بتا دوں، کوئی بھی نماز ہے آپ کی، فرضی نماز کی بات کریں، کوئی بھی آپ کی نماز ہے جس کی آپ آپ کو نیند آ گئی، آپ سوئی تو آپ نے کہا میں اٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، لیکن آپ کی مس ہو گئی، یعنی آپ نے فجر کی نماز کے الارم لگایا لیکن آپ کی مس ہو گئی، تو جیسے ہی آپ اٹھی ہیں نا، آپ وہ نماز ادا کر لیں، کوئی بھی ٹائم ہے وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کی نماز جو ہے وہ نیند میں چلی گئی، آپ کو نہیں پتا چلا، جان بوجھ کے نہیں کرنا، اس کو عادت نہیں بنانا کہ کوئی بات نہیں میں روز 9 بجے اٹھ کے پڑھ لوں گی، ایسا نہیں کرنا، یا روز میں 7 بجے اٹھ کے پڑھ لوں گی، ایسا روٹین نہیں بنانا۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، سم ٹائم آپ کے گھر گیسٹ آتے ہیں تو آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے، کچھ مس ہوا، سمجھ نہیں آ رہی کیا مس ہوا، یا کوئی ایمرجنسی پڑ جاتی ہے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ جس وقت آپ کو یاد آئے اور جس وقت ایمرجنسی ختم ہوگی آپ اسی وقت اپنی نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ وہ قضا نہیں ہوگی۔
امام کے پیچھے تراویح پڑھتے ہوئے موبائل یا قرآن کھول، اب اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ قرآن کو ہاتھ میں بھی پکڑ لیتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں، ایسے بھی کرتے ہیں۔ پر فوکس جو ہے دیکھیں، آپ جب قرآن سن رہے ہیں تو پھر وہ یہ نہ ہو کہ آپ کا فوکس خراب ہو جائے، آپ پیج ٹرن کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی اختلاف ہوتا ہے، کچھ اجازت دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے، تو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں آپ نے قرآن، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹینشن آپ کی ٹھیک رہے۔ ہاں جی بالکل، کین وی ریڈ ملٹیپل آف سورہ نوافل نماز so that قیام will belong؟ یس، آپ جتنی مرضی سورہ جو ہے وہ پڑھیں۔ اگر آپ کی عام نماز بھی ہے تو اس میں بھی آپ ضروری نہیں کہ ایک ہی سورت پڑھیں۔ اور پھر ایک اور بات، کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سورہ کے علاوہ آیات بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پوری سورت تلاوت کرنی، کسی کو سورہ رحمان کی پہلی 10 آیات آتی ہیں تو وہ اس کو تلاوت کر لے، کہیں کسی کا دل کرتا ہے آج میں آیت الکرسی کی تلاوت کروں تو وہ آیت الکرسی سے اپنی نماز کر لے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ میں نے آج اپنے اسٹیٹس اسٹوری میں بھی لگایا تھا کہ جن لوگوں کی طبیعت خراب ہے یا ان کا نفس جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، ان سے عبادت نہیں ہو پا رہی، دل نہیں لگ رہا، تو وہ صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد، یعنی عصر سے مغرب کے درمیان، یا اگر بھول جائیں تو مغرب کے بعد، بیسیکلی صبح شام کے اذکار کا وقت ہے یہ، تو اس وقت آپ 100 ٹائمز یہ کلمہ ادا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ 100 ٹائم پڑھیں، آپ دیکھیں آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے اور آپ سے خود بخود نیکی کا عمل ہوگا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ، اس کو روٹین بنا لیں۔ رمضان کے علاوہ بھی جن کی نماز میں پنکچوئل نہیں ہے وہ یہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ ان کے سارے کاموں میں بڑی آسانی آئے گی۔ ریپیٹ کر رہی ہوں، 100 ٹائمز پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مسنون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کرتے تھے۔ وطر جو ہے نا وہ آخری نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وطر کو اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے قیام کے لیے تو پھر تو آپ وطر چھوڑ دیں، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو پھر آپ وطر پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد اپنا قیام کیا، اپنے تہجد کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد آپ ایک وطر، اور آپ نے اس کو طاق بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو طاق بنا سکتی ہیں۔ آپ بھی تہجد میں پابندی کیسے اختیار کریں؟ اچھا، اس کے لیے یہ بھی ہے کہ جو دن کے وقت قیلولہ کرتے ہیں نا، دن کے وقت سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ، ان کے لیے رات کی نماز پڑھنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ کھا پی کے نہ سوئیں، بہت زیادہ کھا پی کے سوئیں تب بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ اور دوسرا دعا کریں، انشاءاللہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور پابندی ایسے آئے گی تھوڑی تھوڑی کر کے، تھوڑی تھوڑی کر کے، تھوڑی تھوڑی کر کے، کہ آپ کے اوپر وہ بھاری نہ ہو۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ تہجد کی نماز یہی قیام اللیل ہے، یہی تراویح ہے۔ رمضان کے لیے اس کا ٹائم چینج نہیں ہو جاتا، اور عام روٹین میں ٹائم وہی ٹائم ہے۔ عشاء کی جب بھی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کا تہجد کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے کہا افضل ترین جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، لیکن ویسے آپ عشاء کے بعد دیکھیں آپ، ہاں اس میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تہجد کی نمازیں پابند ہو جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم پہ نہیں اٹھ سکیں گی، تو اس کا بڑا اچھا حل یہ ہے کہ جیسے ہی آپ عشاء کی نماز ادا کریں تو آپ ساتھ دو نفل پڑھ لیں تہجد کے، الحمدللہ آپ نے فرسٹ پارٹ میں ادا کر لی، رات کے ابتدائی حصے میں ادا کر لی، پھر اس کے بعد اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول کریں گے انشاءاللہ آپ کو پھر سحری کا وقت بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ آپ کی ویڈیو سنتی ہوں، الحمدللہ، دعا کر دیا کریں۔ اچھا جی، پردے کے حوالے سے کوشچن آ گیا جو کہ اس سے ڈفرینٹ ہے، چلیں پڑھتے ہیں۔ اگر شرعی برتاؤ کرتے ہوئے فیملی کے ساتھ باہر کھانا کھائیں تو ہاتھوں سے گلوز اتارنے پڑتے ہیں، اس کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ ورنہ کوئی طریقہ بتا دیں کہ ہاتھوں کا پردہ قائم رہے؟ معذرت، میں نے سیشن سے ہٹ کے سوال کیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے پردہ اور پردے کے کوشچن، تو میں آپ کو ضرور آنسر کروں گی۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھوں پہ کوئی زینت اختیار نہ کی، اگر آپ نے رنگز پہنی ہو تو رنگز اتار دیں، تو پھر آپ ایزیلی کھانا کھا لیں گے تاکہ آپ کے ہاتھوں میں انٹریکشن نہ رہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاؤ ٹو گیٹ موٹیویٹڈ ان رمضان، رمضان میں موٹیویٹ کیسے رہیں؟ بہت اچھا کوشچن ہے، بہت پیارا کوشچن ہے۔ اگر پورے رمضان میں اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہے تو اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ کریں، قرآن والوں سے اٹیچ کریں۔
کچھ نہ کچھ سنیں، پڑھیں ضرور. یہی چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہے. یہ نہیں کہ اب آپ گھر بیٹھے موٹیویٹ ہوتے، نہیں. موٹیویشن اندر سے اٹھتی ہے نا. آپ نے کچھ سنا تو اندر سے موٹیویشن ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے. جیسے ابھی میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں تو آپ کو ہو رہا ہے کہ یس اب تو ہم نے عمل کرنا ہے. آپ نے کچھ سنا ہے تو کوئی جیسے دورہ قرآن چل رہے ہیں آن لائن، کسی گروپ کو جوائن کر لیں آپ. ٹھیک ہے. ہماری ویسے جو ہے ڈیلی کے سیشن آ رہے ہیں لائیو. فیس بک پہ پیج ہے موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ، چاہے تو اس کو جوائن کر لیں. ڈیلی لائیو لیکچر ہوتا ہے اس میں 3 بجے دوپہر کو انشاءاللہ، اور ریکارڈڈ بھی آپ سن سکتے ہیں بعد میں. جیسے کچھ نہ کچھ گروپ جوائن کر لیں. یہ چیز آپ کو انشاءاللہ موٹیویٹڈ رکھے گی انشاءاللہ. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. میں لنک دے دوں؟ نہیں، انشاءاللہ آپ سے گروپ کا لنک. اچھا جی، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میری ایک ایڈمن جو ہے انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. اگر آپ کو ہمارے آفیشیل گروپ میں ایڈ ہونا ہے تو آپ کو گروپ لنک ڈال دیتے ہیں. ایک شائستہ کے نام سے ایڈمن ہے اور ایک نمرہ طیب کے نام سے. ٹھیک ہے، شائستہ اور نمرہ طیب، ان 2 نام سے ابھی آپ کو میسج آئے گا. جو آفیشیل لنک ہوگا وہ آپ کو ادھر سینڈ کر دیا جائے گا. اگر نہیں تو آپ جو بھی ایڈمن ہے آپ ان سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ. جو بھی میری ہیلپر سن رہی ہیں، شائستہ کی آپ کی جو ایڈمن ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ ارینج کیا، آپ اپنے گروپ کے لنک ان کو دے دیں تاکہ جس نے بھی جوائن کرنا. ادروائز چیٹ میں بھی انشاءاللہ دونوں لنکس سینڈ ہو جاتے ہیں. 20 سے کم تراویح کا گناہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ اگر تھکی بجھی ہوں آج اور نہیں پڑھ سکتی تو لگتا ہے میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا. نہیں، ایسے نہیں سوچتے. اگر آپ تھوڑی بھی پڑھیں گے کچھ برا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ اکبر. جنہوں نے پردہ شروع کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے، آپ کو استقامت دے. گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ رمضان میں ایک پردے کے حوالے سے ہم ایک کیونکہ پردہ سیریز تو ہم نے کر لی لیکن اس سے کافی زیادہ کوشچنز ہیں جو لوگوں کے. میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح زوم کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو زوم پہ اور آپ اسے کوشچن پوچھیں، میں پردے کے حوالے سے سارے آپ کو کوشچنز کا آنسر دوں. دعا کریں انشاءاللہ ہم رمضان میں اس کلاس کا اہتمام کر سکیں. اچھا ایک چھوٹی سی بات اس سے ہٹ کے ہے. اگر اس میں آپ کی ہیلپ ہو جائے گی صدقہ جاری. اگر آپ میں سے کسی کے پاس بھی زوم کی وہ کلاس ہے جس میں ان لمیٹڈ اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں وہ زوم جو ہے وہ شیئر ہو سکے، تو جو بھی ایڈمن ہے اس وقت آپ ان سے پلیز کانٹیکٹ کریں تاکہ ہم پردے کے حوالے سے ایسا زوم چاہ رہے ہیں جس میں ان لمیٹڈ اسٹوڈنٹس ہو. جیسے آج 100 سے زیادہ نہیں ایڈ ہو پا رہے تھے، اب بہت سے لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہماری بہت سی ایسی بہنیں ہیں جن کے پاس زوم کی وہ ایپ ہے جس میں ان لمیٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ اللہ کی راہ میں اپنی اس چیز کو لگانا چاہتی ہیں تو آپ اپنی ایڈمن سے بات کریں تاکہ وہ میری ایڈمن سے بات کریں اور پھر ہم اس کو یوز کر سکیں. اچھا جی، ریمبر می ان یور پریشیس دعا. لو یو فرام انڈیا. لو یو ٹو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، آمین. جو بار بار کوشچن آ رہے ہیں ان کو میں چھوڑتی جا رہی ہوں. تراویح مسجد میں عورت، دیکھیں عام نماز تو ظاہر ہے عورت کے لیے جو بہترین نماز ہے اس کے گھر میں. ٹھیک ہے، اگر جماعت کا اہتمام ہے اور جگہ ہے اور ساری فیسلٹیز ہیں تو آپ جا کے ادا کریں. ادروائز آپ گھر میں، اگر آپ کو فتنے کا ڈر ہے تو پھر گھر میں آپ کی بہترین نماز ہے. لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ اپنی قرات اس طرح کی خوبصورت نہیں ہوتی اور اتنا لمبا قیام نہیں ہو پاتا، تو سن لیتے ہیں جب ہم قرآن تو ایزی ہو جاتا ہے. اگر تو ہے اسپیس ہے آپ کے لیے فیسلٹی ہے تو پھر آپ مسجد جائیں. اچھا جی، آپ بھی اپنا واٹس ایپ نمبر بتا دیں. اچھا ادھر میں اناؤنس کر دوں واٹس ایپ نمبر. آپ مجھے میسیجز کر رہی ہیں تو میرا آپ کو نہیں اسے کیا کہتے ہیں میں نے رسپانس نہ دیا تو پھر آپ لوگوں نے پریشان ہو جانا کہ ہمیں آپ نے رسپانس نہیں دیا. چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ لمیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں. میں آپ کو اپنا نمبر بتا دیتی ہوں لیکن آپ نے بھی امید نہیں رکھی کہ میرا جواب آئے، تو میں آپ کو نمبر بتا دیتی ہوں جب پھر انشاءاللہ، کیونکہ تھاؤزنڈز آف میسیجز ہیں. لیکن اگر آپ کو اس چیز سے خوشی ملتی ہے تو آپ میرا نمبر لے لیں، نوٹ کریں 0333 144 5669. یہ میں لکھ دیتی ہوں 5669. میں سینڈ کر دی. چلیں جی، خوش رہیں آپ لوگ. اچھا جی، کہاں تک ہم پہنچے تھے؟
موٹیویشنل لنک جو ہے وہ آ چکا ہے. اس کو میں ابھی دوبارہ یہاں پہ کاپی کر دیتی ہوں، پیسٹ کر دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو جزائے خیر دے. یہ جو اسلامک ریمائنڈرز پاکستان ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے آپ لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں اور آپ کو ہدایت ملی، الحمد للہ. اچھا، پیریڈس کے دوران قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کوشچن جو ہے نا، یہ بڑا اختلافی سوال ہے، کیونکہ کئی علماء نے کہا اوکے پڑھ لیں، کئی نے کہا نہیں. یعنی کہ کچھ ایسے ہیں جو گلوز پہن کے قرآن کو ٹچ نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کر لیتے، اور کہیں کہتے ہیں نہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ کہیں اس میں کہتے ہیں پڑھ لیں، کہ کہتے ہیں نہیں. اب دیکھیں جو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو حفظ کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس، وہ 7 days کی گیپ نہیں لے سکتی. جو تفسیر کی اسٹوڈنٹ ہے وہ 7 days کا گیپ نہیں لے سکتی. تو ان کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھوں پہ گلوز پہن لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا حفظ سیشن سٹارٹ رکھتی ہیں. بچوں کو دین سے جڑے رکھنے کے لیے کچھ ایڈوائس کریں. بچوں کو دین سے جڑنا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، کیونکہ جب آپ بچے ایک ہوتا ہے بول کے تربیت کریں، تربیت جو ہوتی ہے نا وہ عمل سے ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ جو کریں گے آپ کے بچے وہی کریں گے، اور پھر بچوں کے لیے دعا کیا کریں. ٹھیک ہے؟ وہ جو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ جو دعا ہے نا، یہ اپنی ایڈمن سے لے لی، بڑی پیاری دعا ہے جو شوہروں کے لیے بھی ہے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، تاکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تو جب وہ دین پہ چلیں گے تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اور پیار سے دین کی طرف لے کے آئیں، سختی سے مت لے کے آئیں. پیار سے کریں. ہاں، نماز کے معاملے میں ظاہر سختی کرنی ہے، لیکن باقی آپ ان کو پیار سے لے کے آئیں، کیونکہ بچے جو ہے وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں سختی سے. ہاں منیبا پہ آئی وانٹ ٹو ڈو حجاب بٹ فرسٹ اسٹیپ نہیں لے پا رہی، اب تک اناؤنس نہیں کر پائی سب کو، بس خود سے کیئر کرتی ہوں سب سے. وہ نہیں، ایسے نہ کریں. آپ کو جب آپ نے کر لیا ارادہ تو پھر سب کو فیس کریں. جتنی دیر آپ اندر بیٹھی رہیں گی، لوگوں کو نہیں بتائیں گی، تب تک آپ کا ڈر گا. جب بول دیں گی تو سارا ڈر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا کہ پردہ سیریز کے حوالے سے ہم لیکچر رکھیں گے، پردہ سیریز اور اس کے سوال جواب. ٹھیک ہے؟ اس کا زوم کا ہم لیکچر لیں گے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے بہت سے لوگ ہوں گے جو ہمیں جوائن کرنا چاہیں گے اس میں، تو 100 سے زیادہ پارٹیسپینٹ جو ہے وہ ایڈ ہوں گے اس میں انشاءاللہ. تو اگر کسی کے پاس جیسے زوم ہے تو ہم سے شیئر کریں. آئی تھنک ٹائم جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ابھی اس ٹیم کا ہمارا انشاءاللہ ایک اور لیکچر آنے والا ہے، تو وہ آپ کو ضرور آپ کی ایڈمن بتا دیں گے انشاءاللہ. اس کا ٹاپک بھی بڑا امیزنگ سا ہے. اچھا جی، نمبر دوبارہ سینڈ کر دیں، نوٹ کریں جی. 033144569. وطر میں اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وطر اس کے بغیر بھی ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ یاد کرنا شروع کریں. ٹاپک جو ہے وہ 7th آف رمضان میں ہے ہمارا انشاءاللہ. اب یہ مجھے جو ہے اگر ایڈمن اپنا مائک آن کریں تو مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ لیکچر پیڈ ہے یا ان پیڈ ہے آپ کا، جو اس ٹیم کی ہیڈ ہے. انشاءاللہ 7th رمضان کو 10 to 11 ہے ریوائول آف سول، اور وہ پیڈ نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہ بھی پیڈ نہیں ہے انشاءاللہ. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے ایڈمن کہ اگر ہم اس کی بھی ٹائمنگ یہی 11 o'clock کر دیں صبح کی بجائے؟ صحیح، انشاءاللہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس ٹائم جو ہے وہ سب تراویح سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ یہاں پہ آپ پلیز ان کو دوبارہ ذرا اناؤنس کر دیں، اس کی ٹائمنگ بھی، اس کا ٹاپک بھی. صحیح، ٹاپک ہے ریوائول آف سول، اور ٹائم پھر ہم انشاءاللہ یہی اپڈیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا جو پیج آپ اس کو جوائن کر لیں. پلیز آپ اپنے فیس بک پیج کا نام بتائیں تاکہ اپڈیٹس وہاں سے لیتے رہیں. اسلامک ریمائنڈر پاکستان، اسی نام سے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اس کے علاوہ یہ آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گی ان کی کانفرنس ہونے والی انشاءاللہ 25th آف اپریل. میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ اس کے بارے میں اسی چیٹ بتا دیں، آپ ان کو تو انٹروڈیوس کروا دیں. ہاں جی، میں اسکرین شیئر کرتی ہوں. اگر کوشچن آنسر ختم ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ میں کرتی ہوں. جی آپ اسکرین شیئر کریں پلیز. آپ دیکھیں کہ یہ ایک کرنے والی ہیں 25th میں کانفرنس انشاءاللہ. بڑے اچھے اسپیکرز ہوں گے ان میں، اور ایک دن کا وہ کانفرنس ہوگی، بیک ٹو بیک لیکچرز ہوں گے، اور بڑی اچھے ٹاپکس ہیں. یہ آپ کو ٹاپکس بھی بتاتی ہیں، اور اسپیکر کے نام آپ ڈسکلوز کریں گی.
ہاں جی الحمدللہ وہ ہو چکے ہیں، میں ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں ڈیٹیلز اس کی۔ ہاں ہاں جی بالکل، کیونکہ سیشن کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، آپ یہ بھی بتائیں ان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو کانفرنس ہے وہ 25 اپریل اور 13 رمضان میں ہے انشاءاللہ۔ سٹارٹ وہ جو ٹاپک سٹارٹ ہوں گے وہ 1 سے 5 بجے تک ہوں گے انشاءاللہ، اور اس سے پہلے جو انٹرو اور جو سیشن ہوگا وہ 12:45 پہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اچھا ایک سیکنڈ ایڈمن، ایک منٹ، آپ یہ کریں سب کہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، جو اسکرین پہ آ رہا ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ اس کا کیا نام تھا، کہاں جانا ہے، کب۔ ایک دفعہ آپ جو اسکرین ڈسپلے اسکرین ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ چلیں آپ کنٹینیو کریں، سوری۔ صحیح۔ اور اس کی جو پے ہے وہ 23 تک ہے، جو کہ پہلے سبمٹ کروائیں گے انشاءاللہ ان کے لیے 500 ہے، اور آپ سے انشاءاللہ لنک شیئر کر دیا جائے گا جہاں جہاں پہ یہ پوسٹر شیئر ہوا تھا سسٹر منیبا کا، تو وہاں شیئر کر دیا جائے گا۔ اور 23 کے بعد پھر اس کی جو ریئل پرائس ہے وہ 700 ہو جائے گی۔ جی اور ٹھیک ہے، یہ باقی پوری جو ہے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں کہ شاید ایک سیشن، یہ پورا جو کانفرنس ہے اس کی وہ بتا رہی ہیں آپ کو فیس جسٹ 500 ہے اگر آپ ابھی سے رجسٹر کروا دیتی ہیں۔ 23 کے بعد پھر آپ کی جو ہوگی وہ 700 ہے۔ تو دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو آپ کے پیسے ہیں، یہ 500 700 یہ اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن یہ آپ کے دین کے کاموں میں لگے گا۔ یہ ان کی جو ٹیم ہے وہ انہی ڈونیشن سے، یہ ڈونیشن کسی اسپیکر کو نہیں ملنے والی، یہ انہی سے اپنی ٹیم کو آگے رن کریں گے۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ۔ جی بالکل اسی طرح ہے۔ اور ہمارے ساتھ اسپیکرز میں جو ہے ڈاکٹر کنول کیسر ہوں گی، بیرا خان ہوں گی، عائشہ زکا ہوں گی، منیبا فاطمہ ہوں گی اور حنا اکبر مدثر ہوں گی، اور سب کے ماشاءاللہ ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں، اور میں دیکھتی ہوں کہ ٹاپکس بھی اگر میں یہاں پہ شیئر کر سکوں تو میں شیئر کرتی ہوں۔ اس پوری کانفرنس کا جو تھیم ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے، آئی فاؤنڈ مائی وے، کہ مجھے اپنا راستہ مل گیا الحمدللہ۔ ایک بھٹکے ہوئے انسان کو جب راستہ مل جاتا ہے تو ٹاپکس کی بیس کے بڑے خوبصورت ہیں، انشاءاللہ آپ موٹیویٹ ہوں گی۔ 1 to 5 آپ کو انہوں نے بتایا بیک ٹو بیک لیکچرز ہیں، اور اگر ایسا ہوا کہ آپ تمام لیکچرز نہیں دے سکتی تو آپ اسپیکر کے حساب سے اسپیکر اور وہ آگے ٹاپک ہوگا، جو سا ٹاپک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اٹینڈ کرنا چاہیے وہ بھی آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا اسکرین شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل بالکل اس میں شیڈیول ہے اس ٹائم پہ، اور یہی آپ کو شو ہو رہا ہے؟ بالکل، اس کو آپ جو ہے میکسیمائز کر لیں، اس کے اوپر ٹچ کریں گے تو اسکرین بڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا اس میں جو ہمارا بیلا خان کے ساتھ ہے وہ ہمارا می اینڈ قرآن ہے، میں اور قرآن، یعنی ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق اس میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ سسٹر منیبا کے ساتھ ہے لیٹس اسٹارٹ اے نیو جرنی، پھر سسٹر عائشہ زکا کے ساتھ ہے وومن ان قرآن، ڈاکٹر کنول کیسر موڈیسٹی اینڈ اسلام، حنا اکبر مدثر ریکلیم یور ہارٹ۔ کے علاوہ جو ہمارا سیشن آنا ہے سسٹر منیبا فاطمہ کے ساتھ ابھی انشاءاللہ جو 7th میں آ رہا ہے وہ ہے ریوائول آف سول۔ صحیح، تو انشاءاللہ جہاں جہاں سے آپ کو لنکس ملے ہیں آپ کو مزید ڈیٹیلز وہیں سے انشاءاللہ مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی مزید اور بات تو نہیں آپ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، جزاکم اللہ خیر، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے جوائن کیا اور آپ نے کافی چیزیں ہم سے شیئر کی، اور جن لوگوں نے باقی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا بھی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.